خیر رمضان میں خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے جوڑتے ہیں. عروج ہم بات کر رہے ہیں دور خلافت کی اور اس وقت کے ان کے تاریخی فیصلوں کا اگر ذکر کیا جائے کیا ایڈ کریں گے آپ؟ میں اس سے پہلے کہ تاریخی فیصلہ ایک بڑا خوبصورت بیان کرنا چاہوں گی ضرور، لیکن اس سے پہلے پروفیسر صاحب نے ایک بات یہ کہی تھی کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جس کے خلاف تلوار اٹھائی اس کے خلاف ہم تلوار اٹھائیں، اور جس کے لیے تلواروں کو نیام میں رکھا اس کے بارے میں بات نہ کی جائے. تو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، ہم نے امام کی زندگی کے مختلف پہلو ڈسکس کیے ہیں، مگر ایک پہلو ہے ہمارے امام کی مظلومیت، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. وہ اس لیے کیونکہ جب امام علی بن ابی طالب کو کوفہ کے محراب میں ضربت لگتی ہے اور یہ خبر شام تک پہنچتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ شامیوں جو وہاں پہ رہنے والے شامی تھے وہ اتنے حیران اور پریشان ہوئے. کیونکہ اس شام کے ممبروں سے یہ بات کہی جاتی تھی اور سب و شتم کیا جاتا تھا، امام کے حوالے سے ایسی گفتگو کی جاتی تھی ممبروں سے کہ لوگوں نے وہاں پر حیران ہو کر یہ بات کہی کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ جو گفتگو ہم اس قدر کر رہے ہیں کہ امام کی ذات کی یہ خصوصیات ہیں، یہ خصائص ہیں، یہ فضائل ہیں، تو یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ ایسا کیا پروپیگنڈا تھا، ایسے کیا مسئلے مسائل تھے، اور وہ کون تھے جو امام کے خلاف اس قدر نیگیٹیوٹی پھیلا رہے تھے کہ لوگوں کو یہ سوال کرنے پڑے. اور یہاں پر میں ایک آپ نے جو واقعہ بیان کیا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور ایک عورت کو زنا کے جرم کے اندر، آپ نے پوچھا نا کہ کوئی عدل کا واقعہ بتائیں، تو کیا عادل ہیں، کیا کمال ہستی ہیں امام علی بن ابی طالب. تو زنا کا ایک سلسلہ تھا، اس کے فیصلے میں اس عورت سے سوال کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی زنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے کیا ہے. اس کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں رہتی تھی کہ اس کو سزا نہ دی جائے، مگر اس عورت نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اس امت میں جو سب سے عادل ترین ہے یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کو بلایا جائے اور میرے اس فیصلے کا جو امر ہے جو وہ صادر کریں. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا گیا اور امام نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے زنا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے کیا. انہوں نے پوچھا، امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے بچے کئی روز سے فاقے میں تھے، میں اپنے دور کے اور اپنی جو میرا ایریا تھا ویسینٹی، اس کے ایک امیر ترین شخص کے پاس گئی اور اس سے میں نے گزارش کی کہ مجھے چند پیسے دے دے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں اس صورت میں دوں گا کہ جب تو مجھ سے زنا کرے. کہتی ہے میں نے 2-3 دفعہ اس کو ریزسٹ کیا، مگر میری حالت ایسی تھی اور میرے بچے اس قدر مرنے کے دم پہ تھے اور میں نے یہ گناہ کر لیا. تو امام نے یہ جب پوری داستان اور روداد سنی تو اس عورت کو باعزت بری کر دیا. تو اس کے اوپر جناب عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور اکثر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھانا کہ جس روز علی اس دنیا میں نہ ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر میں جو ایک شعر کے کچھ الفاظ، کیونکہ آج کے دور کی ضرورت یہ ہے، جو میں نے مظلومیت کی بات کی ہے اس کے اوپر ضرور سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر علی تھے تو ان کے سامنے کون تھا، یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. اور ایک شعر کہ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، اور ہزاروں حر کی قطاریں ہیں ثبوت اس کا، ہزاروں حر کی قطاریں ہیں ثبوت اس کا، حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے. یعنی ہمارے امام زمانہ جن کے انتظار میں ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اور اس طرح سے انتظار کریں کہ علی علیہ السلام کی محبت میں ہم اپنے اندر کردار علی اس طرح سے اپنا لیں کہ جب ہمارے امام آئیں تو ہم ان کی راہ میں جہاد کر سکیں، ہم ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں، ہمارے گھر ایسے ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں ان کو بلا سکیں. تو اسی دعا کے ساتھ اور اسی ایمان اور اسی یقین کے ساتھ کہ اے رب ہم امام علی بن ابی طالب کی محبت لے کے جیے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اپنی راہ میں قبول فرما لے. امام علی کی ایک دعا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اے رب میری فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں.
اے میرے مالک مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو یہی ہماری دعا ہے. سبحان اللہ, آمین. اور فاضل صاحب علم کا دروازہ تھے وہ. ہائے واہ واہ, سبحان اللہ. دس از این انایکسپلورڈ چیپٹر. مجھے کچھ بہت ہی ادنا درجے پہ تصوف کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ اولیاء کے اماموں میں سے, فرماتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ کو یہ سول وارز کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو وہ عرفان کے اور بڑے بڑے جبل ہمیں عنایت فرما دیتے. حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں لکھا, شیخ جنید کو کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, شیخ جنید فرماتے ہیں تصوف کی راہ, عرفان کی راہ بڑی مشکل راہ ہے. یہ علم بڑا مشکل ہے, اس میں ملامت ہوتی ہے, چیلنجز آتے ہیں, کرائسس آتے ہیں. چیلنجز اور کرائسس کا مقابلہ کرنے میں کیا صورتحال اختیار کرنی چاہیے, اس میں ہمارے امام علی بن ابی طالب ہیں کرم اللہ وجہہ. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا بڑا علم ہے حضرت آپ کے پاس, فرمایا مجھے اپنے دادا بابا علی المرتضیٰ سے ایک قطرہ علم کا نصیب ہوا جو میں تقسیم کر رہا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, چشتیہ کی یہ روایت, اس میں مولا علی کا علم خاص طرح آپ کو نظر آئے گا. ہمارے ارباب تصوف اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات ایک خرقہ عنایت ہوا تھا, اور وہ خرقہ پھر ٹرانسفر ہوا. تو اللہ رب العزت نے جب آقا تک وہ خرقہ پہنچا اور یہ حکم ہوا کہ اس کو آگے آپ تقسیم کریں, کون ہے جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے, تو آقا نے اپنے صحابہ سے امتحان لیا, کہا یہ خرقہ کون لے گا اور اس خرقے کی مجھے قدر و قیمت بتائے, اگر خرقہ عنایت کروں تو وہ کیا کرے گا. تو ایک صحابی رسول آگے بڑھے, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے مل جائے یہ خرقہ تو میں صداقت عام کروں گا. دوسری ہستی آگے بڑھے, انہوں نے کہا میں عدالت عام کروں گا. کسی نے کہا میں سخاوت کو عام کر دوں گا. مولا مرتضیٰ کا وہ جو علم ہے, وہ جو عرفان ہے, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ چادر, یہ جبہ, یہ خرقہ مجھے عنایت ہو جائے تو میں مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خرقہ جو ہے آپ کو عنایت کیا, اور وہ خرقہ جو ہے درجہ بدرجہ ہمارے ارباب صوفیاء ان کے کلیم کے مطابق ان تک آیا, اور وہ مولا علی المرتضیٰ کی وہ برکت کو, وہ عرفان کو محسوس کرتے تھے. آپ علیہ السلام کی ایک آپ کا لیٹر ہے, دیٹ از این ایبسلیوٹلی ماسٹر پیس ڈاکیومنٹ. ماڈرن گورننس کے جو پیٹرنز ہیں آج بھی, بائی دا وے جو بچے سی ایس ایس کرتے ہیں اور ان کو سول سروسز اکیڈمی میں وہ انڈکٹ ہوتے ہیں, وہ لیٹرز پڑھاتے ہیں, کاش عمل بھی ہم کریں اس کے اوپر. آپ نے مالک اشتر کو گورنر بنا کے جب بھیجا مصر کی جانب تو ایک لیٹر لکھا, کیا کہنے, اور اس میں حکمرانی کے وہ رولز, وہ ریگولیشنز عنایت کیے جو آج تک کوئی بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا. ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں, ڈاکٹر حسن عباس, امریکہ میں پڑھاتے ہیں اور پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں. تو کہتے ہیں کہ اکثر میں کوئی کوٹیشن بورڈ پہ لکھتا ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں یہ جو پولیٹیکل سائنس کی بات ہے تمہارے خیال میں کس نے کہی ہوگی. کوئی کہتا ہے پلیٹو نے, کوئی کہتا ہے ایرسٹاٹل نے, کوئی کہتا ہے وڈرو ولسن نے, پریزیڈنٹ جیفرسن نے. تو جب وہ بالکل بولڈ ہوتے ہیں تو میں نے بتاتا ہوں یہ مسلمانوں کے علی ابن ابی طالب نے بات کی. اور علی ابن ابی طالب کی جو وزڈم ہے, اقوام متحدہ میں ہر مذہب کے کچھ نمائندہ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جن کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, ایک وہاں پہ ایک مشترکہ ایک اثاثہ کہہ لیں, ایک ہیریٹیج کو وہ جمع کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے جو دو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس انہوں نے جمع کیے ہیں, ایک قرآن حکیم ہے, دوسرا علی المرتضیٰ کا وہ لیٹر ہے جو انہوں نے مالک اشتر کو لکھا تھا. اس کو اسلام کے نمائندہ ٹیکسٹ کے طور پہ دنیا جانتی ہے. تو علی المرتضیٰ کی جو وزڈم ہے, آپ کی جو حکمت ہے, یعنی آقا نے جو فرمایا تھا وہ ایسے نہیں فرمایا تھا, اور مولا علی نے خود بھی فرمایا پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. علی آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہے. کیا کہنے. اور فرماتے تھے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں, اور جتنا میرے پاس علم تھا اتنا بڑا سوال کسی نے فریم نہیں کیا کہ میں جواب عنایت کرتا. واہ ناصر صاحب.
الحمدللہ بہت خوبصورت باتیں کی شاہ جی نے. ادھر سیدنا مولا کائنات کو تو رسول اللہ نے مدینہ العلم کا باب و مدینۃ العلم قرار دے دیا. اب جس کو علم ملے گا دروازے سے گزرے بغیر تو نہیں ملے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اتنا عطا کر دیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لکل حرف من القرآن ظاہر و باطن. قرآن کے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے, اور ہر ظاہر و باطن کو جاننے والا امت میں فقط علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے, حضور کے علم لدنی اور آقا علیہ السلام کے معارف کے جتنے بڑے محافظ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اس امت میں ہیں اتنا کوئی بھی نہیں. اور یہ جو نعرہ لگاتے ہیں سلونی اما شئتم, یہ آپ کے علاوہ کوئی اور لگا نہیں سکا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کسی کو یہ مرتبہ یہ مقام نہیں ملا کسی نے یہ بات کہی ہو. اور اس علم کا اعجاز تھا, یہی بات ہے جو بھی آپا نے بھی بات کی اور اس کو اکنالج کرتی ہے دنیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن, اے اللہ میں اس مشکل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو. ہائے ہائے واہ واہ, یہ علم ہے, اور علم کا وہ معراج ہے ہر مشکل کو حل کرنے والے. تبھی تو مشکل کو ہاں سبحان اللہ. حاجت روا. ایک فکرہ آپ کی اجازت سے اگر آپ ناراض نہ ہوں, مولا علی نے فرمایا اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو اہل انجیل کو انجیل سے, اہل توریت کو توریت سے, اور اہل قرآن کو قرآن سے فیصلے کر کے بتاؤں, اور یہ فقط اور اس میں کوئی تعارض نہ ہو. اور یہ فقط امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ تمام 12 کے 12 اماموں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ کمال وہاں سے پاتے ہیں نا جی ان کا, یعنی آقا دو جہاں کی ذات سے جو فیض چلا وہ مولا کائنات کو ملا, پھر ائمہ اطہار میں اور پوری امت میں پھر ان کے صدقے سے پھیلا. مگر آپ یہ دیکھیں کمال دیکھیں ان جو اولاد امام علی ابن ابی طالب ہیں اور تمام ائمہ جو کہ اپنے والد کا احترام یہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین اگر کبھی کسی اور امام کو کہا گیا, کبھی کسی اور امام کو, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام علی رضا علیہ السلام کو کہا گیا تو انہوں نے ٹوک دیا, روک دیا کہ نہیں یہ فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. تو یہ وہ عزت اور احترام کے ہیں. اگر وقت ہے تو میں نا چند الفاظ جو ہیں وہ وصیت کے, ضرور علم کی بات ہو رہی ہے تو یہ کتاب ہے جو امام علی ابن ابی طالب کی نہج البلاغہ ہیں, یہ ہر گھر میں قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے اور احادیث مبارکہ کی کتابوں کے ساتھ. امام کے چند الفاظ جو وصیت کے میں ہمیشہ جب بھی ذکر امام ہوتا ہے اور تذکرہ ہوتا ہے امام کی شہادت کا ضرور بیان کرتی ہوں, کیونکہ یہی سب سے اہم ہے. ہماری کیا باتیں ہیں کہ سب کو امام کے فرماتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا, اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا, کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزہ یعنی جو ہم مستحب نماز روزہ کرتے ہیں اس سے افضل ہے. دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ان کا کام و دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آ جائے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں. ہمسایوں کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے حق کے لیے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے برابر ہدایت کی ہے, اور اس حد تک سفارش فرماتے تھے کہ ہمیں یوں گمان ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ورثے میں بھی ان کا کوئی حق شامل ہو. پھر امام فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اور آخر میں بہت لمبی وصیت ہے مگر آخر میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ نہ کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے, امیر المومنین قتل ہو گئے, یہ نہ ہو کہ تم یہ نعرے لگاتے رہو اور یہ نعرے لگاتے ہوئے کہیں مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا. دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے, اور دیکھو جب میں اس ضرب سے مر جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا, اور اس شخص کے ویری امپورٹنٹ, اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو. اب یہ وقت وصال کی بات ہے, حیران کون بات ہے. صاحب آپ کی اجازت سے ہم بالکل آئیں گے. ذکر تو ایسا ہے کہ نہ آپ لوگوں کو روکنے کو دل کر رہا ہے کہ ہم بھی چاہ رہے ہیں سنتے رہیں اور ذکر علی ہوتا رہے, لیکن کیا کریں وقفہ ہمیں لینا ہے. کچھ ہی دیر میں لاہور میں جی اذان مغرب ہوگی, آپ لوگ اپنی افطاری کریں گے. دعا میں جب ہاتھ بلند کیجئے تو امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا, ہمیں اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے جوڑتے ہیں.